السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں قارب ہی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں لارنس گارڈن میں، اور افطاری سے پہلے کا وقت ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گا یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا بدچلن عورت، ایک بد چلن مرد کی کہانی ہے، اور وہ مرد کوئی اور نہیں، ایک باپ ہے۔ اور اگر آپ باپ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غصے میں آ کے ڈرا دھمکا کے اور جھوٹ بول کے بچوں کو کنٹرول کر لیں گے تو ایسا ممکن ہوتا نہیں ہے۔ یہ کہانی مجھے کرن نے سنائی، جو اس وقت دبئی میں رہتی ہے۔ کس تکلیف سے گزری ہے ساری، میں کہانی سنانے سے پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ بسنت سے پہلے میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا، اور ابھی تک فیس بک پر میرے پیج پہ میرا رائٹ اپ موجود ہے، جس میں نے آخری بسنت جو اس بسنت سے پہلے 20 سال پہلے ہوئی تھی اس کے اعداد و شمار بھی لکھے تھے، اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بسنتوں کے اوپر یہ جو چھت سے گرنے اور دیگر ٹریفک حادثات، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 20 لوگ جان گنوا بیٹھے اس بسنت کے اوپر، کوئی 2 درخت سے گرے، 3 کو کرنٹ لگا، اور 14-15 جو ہیں وہ چھتوں سے گرے۔ دوستو، بسنت پر اس طرح کے واقعات ہو جانا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے بچپن سے میں دیکھتا آیا ہوں، تو یہ ایسا ہوا۔ بہرحال میں نے لکھا بھی تھا کہ اللہ کرے میرے خدشات ہی رہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہرحال دوستو، یہ تو ایک بات تھی جو میں نے پیشے گوئی کی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ کبھی پوری نہ ہو، لیکن ایسا ہوا، اور بہت افسوس ہے ان خاندانوں کے ساتھ جن کے گھر میں یہ کورام مچا۔ دوستو، میں بات کر رہا تھا کرن کی۔ کرن کہتی ہے جی کہ کرن کا جو تعلق ہے وہ لاہور سے، ایک گھرانے سے، اور ایک ایسے گھر سے کہ جہاں پر ایک باپ بڑا اچھا، بڑا بہترین بزنس مین ہے، ایک بھائی ہے، اور کرن اور اس کا بھائی پڑھتے ہیں۔ گھر میں ایک ماں ہے جو کہ بڑی سگڑ اور خوابیں سے ڈر کے رہنے والی ہے، اور کرن کہتی ہے کہ میرے والد صاحب میری والدہ پر جو حکم لاگو کرتے تھے، جو پابندی لگاتے تھے، جو بات کہہ دیتے تھے، وہ منوان پوری ہوتی تھی، کیونکہ میرے ابا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پہ لکیر ہوتی تھی۔ کہتی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، کہتی پہلے تو ہمارا فوکس نہیں تھا کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے، میں کالج تک آ گئی، کالج سے پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ میرے جو ابا ہیں وہ اسکائپ پر کسی سے بات کر رہے ہیں، اور جب کبھی ہم نے دیکھ لینا بچوں نے تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ میری فرینڈ ہے۔ لیکن جو ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ یہ جو خواتین جن سے ابا بات کرتے ہیں، ابا ان چیزوں کو چھپانے لگے تھے۔ جب ہم بچے بڑے ہوئے پوچھتے تھے تو کہتے تھے نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو ایک دن میں نے کہا بابا آپ نے بتایا تھا میری فرینڈ ہے، انہوں نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم چھوٹی تھی، تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا۔ کہتی میں دیکھ رہی تھی کہ میری ماں ظلم کا شکار تھی میرے باپ کے۔ میرا باپ میری ماں کی کٹیس کرتا تھا، اور ان کے منہ پر بھی نشان ہوتے تھے، اور اکثر ان سے چلا نہیں جاتا تھا، کئی بار اتنی کٹیس ہو جاتی تھی۔ دوستو، کٹیس کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اگر میں مار کٹائی کا لفظ استعمال کروں گا تو وہ پھر اس پہ یوٹیوب قدغن لگا دیتا ہے۔ کہتے اب یہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، ابا کو بڑا شوق تھا، جو لوگ آتے تھے ان کے دوست ملنے والے، وہ ان کے سامنے بڑا اچھا پریٹینڈ کرتے تھے کہ بڑا اچھا شوہر ہوں اور بڑا اچھا آدمی ہوں، لیکن حقیقی طور پر ہمارے ابا جو ہیں وہ بڑے سخت تھے امی کے ساتھ، اور جو ہم بڑے ہوتے گئے وہ ہمارے ساتھ ہی بڑے سختی اختیار کرنی شروع کر دی۔ کہتے گھر کے اندر ایک نوکرانی رکھی گئی،
اور یہ نوکرانی رکھنے پر اور نہ رکھنے پر امی اور ابا کے درمیان بڑا جھگڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابا نے ہماری ایک پرانی نوکرانی تھی جس کی عمر تقریباً 60 سال کے 55-60 سال کے قریب تھی، وہ روٹیاں پکاتی تھی، وہ برتن بھی دھوتی تھی، کپڑے بھی دھوتی تھی، اس کو نکال دیا اور ایک نوکرانی رکھ لی۔ اب صابرہ اس کا نام تھا، اور یہ صابرہ کو ابا نے تنخواہ بھی زیادہ دی۔ اب ہمیں پہلے تو سمجھ نہیں ہے کہ امی ان کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں، صابرہ زیادہ ینگ ہے، زیادہ جلدی کام کرے گی، اور وہ بڑی بھاگ بھاگ کے کام کیا کرتی تھی۔ تو کہتی اس کی عمر تھی کوئی تقریباً 30-31 سال کے قریب۔ تو ہمیں پہلے تو امی ابا کی دونوں بہن بھائیوں کو یہ جنگ سمجھ نہیں آئی کہ امی جو ہے وہ کٹیس ہو رہی ہے، برا بھلا سن رہی ہے ابا سے، لیکن کہہ رہی ہیں صابرہ کو نہیں رکھنا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ غریب عورت ہے صابرہ، امی کو اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ سارے معاملات بڑھتے چلے گئے تو میں نے امی سے استفسار کیا۔ میں نے کہا اماں، ابا جب بھی آپ صابرہ کو نکالنے کی بات کرتی ہیں ابا فلیرپ ہو جاتے ہیں، آپ کیوں بات کرتی ہیں ان سے؟ تو کہتی میری امی بڑی سیاਣੀ تھی، انہوں نے بجائے جواب دینے کے نا مجھے کہا کہ یہ کپڑا تولیہ لے جا۔ کہتی اچھا بلا تولیہ پکڑا اور اس کو گیلا کر دیا اور میرے سامنے کہتی جا اوپر چھت پہ نچوڑ کے پھیلا دے۔ کہتی میں نے کہا اچھا۔ کہتی میں نکلی ہوں اور میں نے تولیہ جو ہے وہ ہاتھیں پکڑا، نچوڑا ہے، اور اس کے بعد میں چیڑیں چڑھ گئی۔ اب امی نے مجھے کہا کہ اتنے جتیاں لا کے جائیں، میں ہونی صفائی کی تھی۔ اب میں بڑی حیران کہ سیڑھیوں کی صفائی تو ہوئی بھی نہیں ہے، امی نے جوتیاں کیوں اتروا دی؟ اور اوپر والے پورشن میں جانے کے بعد پھر میں نے سب سے اوپر تیسرے پورشن پہ جانا تھا۔ خیر میں نے کہتی جوتیاں اتار دی۔ کہتی میں تولیہ لے کے افتخار بھائی پہلے فرسٹ فلور پہ گئی ہوں جہاں پر ہمارا اسٹڈی روم تھا، یہاں میں سوتی تھی، بھائی کا کمرہ سامنے تھا۔ کہتی جی میں 3rd فلور پہ گئی ہوں جہاں پر اس کو ہم 2nd فلور کہتے ہیں، پر میں گئی ہوں، اور جیسی میں داخل ہوئی ہوں تو میں نے اپنے والد کو اور صابرہ کو بہت قریب دیکھا، اور کہتی کہ میرے والد صاحب والد محترم اور وہ نوکرانی ملازمہ جو صابرہ ہے وہ بغل گیر ہوئے تھے۔ کہتی اخلاقی طور پر کسی بھی صورت یہ والی جو صورتحال تھی میرے لیے ناقابل برداشت تھی اور ناقابل قبول تھی۔ کہتی میں نے مجھے ابا کہنے لگے تم کیا کرنے آئی ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ میں نے تولیہ پھیلانا تھا۔ کہتی صابرہ کو نہیں کہہ سکتی تھی اور میرے پر چڑھائی کر دی۔ صابرہ کپڑوں کی بالٹی لے کے نیچے چلی گئی، بھاگ گئی، اور کہتی ہے میں تھی تو اس وقت بیچلر کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں کہتی افتخار بھائی عجیب قسم کا ایک بھونچال آ گیا، ایک طوفان آ گیا کہ یہ کیا مطلب، صابرہ ایک ملازمہ ہے، میرے والد صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہتی میں پھر سمجھی کہ میری ماں نے کیوں مخالفت کی ہے صابرہ کی، کیوں کٹتی رہتی ہیں، کیوں لڑائی کرتی ہیں، کیوں ابا ان کی کٹیس کرتے ہیں۔ اور پھر امی نے بڑے طریقے سلیقے سے مجھے وہ دکھا دیا جو حقیقت تھا۔ کہتی افتخار بھائی پہلے تو میں سوچتی رہی کہ کاش میں چھت پہ نہ جاتی، کیونکہ میرا باپ میرے لیے ہر بیٹی کی اتنا بڑی اہمیت کا حامل تھا، بڑی عزت کا حامل تھا، بڑی عزت اور توقیر تھی۔ کہتی لیکن یہ حقیقت تھی۔ کہتی اس کے بعد پھر جب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا تو ابا اور وہ کئی بار کئی حالتوں کے اندر دیکھ کے درگزر کر دیا، میں ایسے ہو گئی جیسے اندیکھا کر دیا۔ کہتی میں نے پھر یہ بھائی سے بات کی، اور جب بھائی نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا تو بھائی نے مجھے کہا کہ ہمارا باپ ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں خاموش رہنا ہے اور ہم نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن امی بیمار رہتی ہیں، امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، امی کا جھگڑا رہتا ہے دن رات کا پھٹا پڑا ہوا ابا کے ساتھ، تو یہ صلح اور امن سے کیوں نہیں رہتے؟ تو
بھائی خاموش ہو گیا. کہتی مجھے بھائی کی خاموشی سمجھ نہیں آئی. اب میں نے مشن بنا لیا کہ میں نے کسی بھی صورت جو ہے نا اس عورت کو یہاں سے نکالنا ہے. کہتی میں نے پہلے ابا سے بات کی کہ پرانی والی جو ملازم ہے نا آپ اس کو رکھ لیں اور اس کو نکال دیں. تو ابا نے مجھے بڑا ڈانٹا اور مجھے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھو. اس کے بعد میں نے ابا سے بہانہ کیا کہ جی ابا جی یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, صحیح سے کپڑے نہیں دھوتی, صحیح سے برتن نہیں دھوتی اور کھانا نہیں پکاتی. ابا نے پھر نہیں سنی. کہتی میں نے اب اس کے ساتھ ٹسل کرنی شروع کر دی صابرہ کے ساتھ. یہ کپڑے صحیح نہیں ہیں, یہ برتن ٹھیک نہیں دھلے ہوئے اور اچھی خاصی. کہتی اس کا بیہیویئر یہ تھا کہ وہ بڑے آرام سے آتی تھی اور آ کے جو مرضی فریج سے نکالا اور کھا جانا, اور باقاعدہ طور پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بریڈ کو جیم شیم لگا کے بالکل ایک فیل ایٹ ہوم والا حساب تھا صابرہ کا. کہتی اب یہ ساری چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. کرن کہتی ہے کہ افتخار بھائی صابرہ پر کیونکہ میری بہت زیادہ نظر تھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ صابرہ چوری کرتی ہے 200 400 500 1000. وعلیکم السلام. کہتی ہمارے گھر میں سے اتنے پیسے غائب ہو جانا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے. آٹے میں نمک بھی زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت کم پیسے تھے. میرے ابا بڑی حیثیت کے مالک تھے, ان کا بزنس بڑا اچھا. خیر کرتے کرتے میں نے پھر اس کی چوریاں پکڑوا کے اور خالاؤں کو بیچ میں ڈال کے, اور الٹیمیٹلی مجھے خالاؤں کو یہ بتانا پڑا کہ ابا کے صابرہ کے ساتھ مراسم ہے, اسی وجہ سے امی بیمار رہتی ہیں, اور خالاؤں نے بھی سپورٹ کیا. الٹیمیٹلی ہم نے صابرہ کو نکالنے میں ہم کامیاب ہو گئے گھر سے. کہتے ابا کو بہت غصہ تھا, بڑا تیش تھا. ابا نے بڑا برا بھلا بھی مجھے کہا تھا اور کہا کہ سارا کام تم نے خود کرنا ہے. کرن کہتی جی میں شکر ادا کیا, امی خوش ہو گئیں, ہم پرانی جو ملازمت تھی اس کو واپس لے آئے. لیکن خالہ نے کیا یہ کہ کیونکہ ابا کی سالی تھی, پہلے انہوں نے ابا سے کہا کہ سنا ہے آپ کے صابرہ کے ساتھ کوئی معاملات تھے. کہتی مجھے نہیں پتا کہ سالی بہنوئی کے درمیان کیا بات ہوئی. وہ میری خالہ نے یہ ساری بات پورے خاندان میں دھما دی. کہتی کہ افتخار بھائی ابا اس قدر ناراض ہو گئے مجھ سے. کہتی میری ماں پہ وہ ظلم کرتے تھے, مجھے پہلے ہی اچھے نہیں لگتے تھے. صابرہ والے معاملے کے بعد ابا مجھے اور برے لگنے لگے. میں نے تو صرف صابرہ سے دور کرنا چاہا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. مجھے باپ سے اتنی ہمدردی نہیں رہ گئی تھی. کہتی اس کے بعد میرے باپ نے بڑا برا رویہ, کہتی میں آپ سے ذکر نہیں کرتی, جو میرے ساتھ اختیار کیا. کہتی انہی دنوں ہمارے بھائی صاحب کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی. اب اس گھر کا جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ اتنے پیسے والے لوگ نہیں ہیں, اور لڑکی جو ہے وہ بھائی کے ساتھ کہیں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اور بھائی نے کہا جی میں تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب امی نے انکار کیا کہ نہیں اس سے شادی نہیں کرنی. میں نے جب دیکھی تو مجھے بھی اچھی نہیں لگی, لیکن بھائی جو ہے وہ باضد تھا, اس نے کہا جی کہ میں نے ہر صورت یہیں کرنی ہے. اب جو لڑکی کی جو والدہ تھی, وہ والد اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور والدہ جو تھی وہ بڑی صاف ستھرے کپڑے پہننے, بڑا اچھا میک اپ کرنا اور بڑی اچھی گفتگو کرنی. تو ابا کا بڑا انٹرسٹ تھا میری ہونے والی بھابھی کی والدہ کے اندر کہ بڑی اچھی خاتون ہے, بڑی اچھی گفتار ہے, اور دیکھو اتنی عمر گزرنے کے باوجود وہ اتنی عمر کی لگتی بھی نہیں ہے. امی منع کرتی رہی, ابا نے بھائی کی شادی کر دی. کہتی بھابھی جب بیاہ کے آئی ہیں گھر میں تو بھابھی نے پہلے تو سارے معاملات بڑے ٹھیک رکھے, میرے ساتھ بھی اور امی کے ساتھ, کیونکہ امی ویسے بیمار ہوتی جا رہی تھی, اور سب چیزیں ٹھیک طرح چلتی رہیں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ابا نے بھابھی کی والدہ
سے فون پہ بات کرنا، ملنا جلنا شروع کر دیا۔ کہتی افتخار پہ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے کوئی معاملات حدود سے تجاوز کر چکے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن امی کو اور مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمارے گھر آتی تھی تو ان کو چیزیں دکھانی، پورا گھر دکھانا، کچھ اینٹیکس تھی ان کے پاس، وہ لے آتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا، امی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس بات کا اندازہ میری بھابھی کو ہوا۔ اب مجھے نہیں کہتی ہمارے درمیان کبھی کوئی بات نہیں، لیکن بھابھی نے باقاعدہ ٹسل شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا بھائی کو اور میرے والد کو کہ اس کی شادی ہونی چاہیے، اس کی شادی کریں، اس کی شادی کریں۔ کہتی سارے معاملات جب چلتے رہے تو ایک وقت آیا کہ میرے والد کے ظلم کا شکار میری ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ کہتی امی کی ڈیتھ ہو گئی، گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری ماں ایسے دنیا سے گزر جائے گی اور ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ کہتی اماں کے مرنے کے بعد مجھے ابا اور برے لگنے لگے، اور تقریباً کوئی کہتی ابھی امی کو مرے ہوئے مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری بھابھی نے مجھ سے باقاعدہ طور پہ ٹسل شروع کر دی، بحث کرتی تھیں، اور کیا بار بار میرے سامنے کہتی تھی میرے بھائی کو کہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈو، ڈیڈی کو کہنا کہ ڈیڈ اس کے لیے لڑکا ڈھونڈو، اس کی شادی کرو، اس کو چلتا کرو۔ دوستوں روزہ رکھا ہوا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ اب بھابھی جو ہے وہ میری مخالفت کرنے لگ گئی تھی، اور مخالفت میں یہاں تک اتر آئی کہ اس نے ایک دن ہماری جو ملازمت تھی اس کو نکالا، جو میری امی کے دور سے تھی، میری امی کے بچپن سے تھی، اور صابرہ کو واپس لے۔ کہتی صابرہ کو واپس لائی ہیں بھابھی، میرے ابا کی آنکھ کا تارا بن گئی، اور افتخار بھائی ہم نے ابا کو اور صابرہ کو بالکل، کہتی میں نے ہتھیار پھینک دیے صابرہ کا رہنا اس کا۔ کہتی وہ جا کے سوتی انیکسی میں تھی، انیکسی میں جانے سے پہلے اس کا بالکل رویہ گھر کے اندر مالکن جیسا تھا۔ میری امی نے کبھی ایسے ٹور کے ساتھ گھر میں زندگی نہیں گزاری جیسی صابرہ گزارتی تھی، اور ابا بڑے خوش رہتے تھے۔ اب ابا کے پاس دو تھیں، ایک صابرہ تھی اور ایک بھابھی کی والدہ، وہ ان کے گھر بھی جاتے تھے اور وہاں پر تاش کی بازی بھی ہوتی تھی، کچھ خواتین آ کے تاش بھی کھیلتی تھی، شطرنج بھی ہوتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میرے ابا کی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، اور میرے دل میں ایک طوفان کہ میری ماں نہیں رہی اور میں بڑی تکلیف میں تھی۔ کہتی آئی ڈونٹ نو، میری بھابھی نے ایک دن کہتی میں اکثر نا سوتے سوتے چیخ مار کے جاگ جایا کرتی تھی، مجھے کبھی امی نظر آتی تھی، کبھی کچھ ایسے جن بھوت نظر آتے تھے، کچھ ایسی شکلیں نظر آتی تھی، تو کہتی میں ڈر جاتی تھی، خواب میں اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کہتی میری بھابھی نے کہنا شروع کر دیا اس کے اوپر کوئی بدروح ہے یا بدروحیں ہیں جو اس کے اوپر آ جاتی ہیں، مجھے کہنا شروع کر دیا کرن کے اوپر۔ خیر ہم نے بھابھی کی بات کو اتنا وہ فیل نہیں کیا، لیکن کہتی میں سوچ میں پڑ گئی کہ میری بھابھی میرے ساتھ یہ کر کیا رہی ہے۔ کہتی اس کے بعد بھابھی نے زور لگانا شروع کر دیا اس کی شادی کریں، شادی کریں، اور ابا نے بھی جب دیکھا کہ بھابھی تو یس ہے، وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے، بھائی کام پہ ہوتا ہے، بزنس دیکھ رہا ہے، تو ابا پر نظر رکھنے والی صرف میں اور صابرہ پر۔ تو ابا نے بھی کہا ہاں جی نہیں اس کی شادی کرنی چاہیے، ماشاءاللہ اب تو عمر بھی، کہتی میری عمر اس وقت 26 سال ہو چکی تھی، اور کہتی کہ ابا نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، رشتہ آیا، دبئی کے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ماشاءاللہ لڑکا بڑا سیٹ ہے اور بزنس ہے، اور باپ کہیں گیا تھا 40 سال پہلے، تو ماں جب وہ دیکھنے تو اس نے بڑے سونا شونا پہنا ہوا اور اتنی موٹی چین پہنی ہوئی، بریسلٹ پہنے ہوئے، اور ماں باپ جو آئے ہیں دیکھا انہوں نے لڑکے کو اپنے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ کہتی میں لڑکا دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے بھابھی سے کہا، میں نے کہا بھابھی یہ لڑکا پتہ نہیں کیوں مجھے پسند نہیں آیا، تو اس نے کہا نہیں
اتنا اچھا لڑکا، جلیل، عبد الجلیل نام تھا، جلیل اس کا نام تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جلیل بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تم سے 4-5 سال بڑا اور اتنا بڑا مرد کو ہونا چاہیے. اب پتہ ہی چلا ان کی زبانی رشتہ جو لے کر آئے تھے کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں دبئی میں ہوتی ہیں. ابھی شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی. یہ کائیں کی آواز، یہ میوزک کا بیک گراؤنڈ میوزک آیا نا نندوں کے اوپر ٹین 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 ٹین. تو کہتی میں نے اپنے والد سے اور بھابھی سے کہا کہ آپ کوئی اور مناسب رشتہ ڈھونڈیں، میں پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتی. تو میرے والد نے کہا کہ بکواس بند کرو. میری بھابھی نے مجھے سمجھایا کہ اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کی گئی. کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے بھائی سے بات کی، بھائی نے ہتھیار ڈال دیے. جب مجھے کوئی سہارا رشتہ داروں کا نہیں ملا، جو میری یہ بات سمجھے کہ مجھے یہ لڑکا پسند نہیں آیا، الٹیمیٹلی کہتی میں نے ہاں کر دی. کہتی میرے باپ نے مجھے 50 تولے سونا ڈالا اور جو میرا شوہر تھا اس نے مجھے 51 تولے سونا ڈالا، 1 تولے زیادہ. بڑا اچھا حق مہر مقرر ہوا اور میری شادی ہو گئی. کہتی میں دبئی چلی گئی. جب میں دبئی گئی ہوں، میری ساس جو یہاں پر ہم کہتی ہوٹل میں انہوں نے لے رکھا تھا، اسٹے یہاں تھا ان کا ہوٹل میں، اور وہ ساس جو یہاں پر بڑی باری جا رہی تھی، وہ نندیں جو بلائیں لے رہی تھی بھابھی کی، اور وہ شوہر جو بڑا ہنس کے بات کر رہا تھا. کہتی سسر تو میرے بڑے اچھے انسان. کہتی میری ساس جو ہے اس نے جاتے ہی کہتی ہم ایئرپورٹ پہ سے نکلے ہیں اور جب ہم پہنچے ہیں دبئی، ان کے گھر میں کہتی بہت بڑا ولا، وہاں 3-4 بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، اندر کوئی 8 کمرے، ایسا نہیں، بڑے امیر لوگ سچی مچی، بزنس بہت اچھے ان کے. لیکن میری ساس نے ساتھ ہی مجھے سامنے بٹھایا. انہوں نے کہا ہے میری بات سن، زندگی میں یاد رکھی کہ اگر تو نے اس گھر میں رہنا ہے تو صرف میرا حکم چلے گا. میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو پالا ہے، اس کی میں تربیت کی ہے. کہتی میرا شوہر سامنے بیٹھا ہوا تھا جلیل، اور خبردار تو نے اس کے کان بھرنے کی کوشش کی یا اس کو توڑ کے لے جانے کی کوشش کی، تیری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی اگر تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی. اور جا دفعہ چائے بنا کے لا. کہتی بالکل یہ الفاظ، اور میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ خاتون، وعلیکم السلام، واری جا رہی تھی، بلائیں لے رہی تھی، یہاں پر آتی اس کا رویہ کیسا ہو گیا. کہتی میں حیران کہ یہ انسان ہے، گرگٹ ہے، کون ہے، کیسے رنگ بدل لیا اس نے. کہتی میں خیر چپ کر کے گئی، جا کے چائے بنائی، چائے بنا کے میں نے لا کے رکھی ہے. تو میری ساس نے کہا تیری چائے نہیں بنانی آتی، تیری ماں نے تیری چائے بنانی نہیں سکھائی، تو زندگی کتنے لگائی ہے. کہتی یہ چائے اٹھا کے انہوں نے پھینک دی. مجھے کہتی کافی بنا کے لا. کہتی ہے میری 4 نندیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں نے ایسے کر کے دیکھا کہ میری نندیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں لیکن یہ حکم مجھے صادر کر رہی ہیں. کہتی مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق. کہتی میں گئی، میں نے جا کے کافی بنا کے لا. کہتی میں نے کافی بنائی جا کے، اور کافی بنانے کے بعد میں نے جب لا کے رکھی ہے تو میری ساس نے ایک سپ لینے کے بعد کلی کر دی اور انہوں نے کہا کہ تجھے نہ چائے بنانی آتی نہ کافی بنانی آتی ہے، اور برا بھلا کہتی بھی کمرے میں چلی گئی. تو کہتی میری نندیں بھی خاموشی سے اپنی ماں کے پیچھے چلی گئیں، اور جو میرے میاں ہیں وہ انہوں نے ہلکا سا مجھے کہا، انہوں نے کہا امی سفر سے تھکی ہوئی ہیں، اتنے دن سے اریٹیٹ ہو رہی تھی، تو کوئی بات نہیں، برا مت منانا، امی دل کی بری نہیں ہے. کہتی افتخار بھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہی خیر بہرحال 2-3 دن گزرے. میری ساس نے کہا کہ جی تو نے کھانا نہیں پکانا. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا بس تو نے کھانا نہیں پکانا گھر میں، کھانا میں پکاؤں. کہتی میری ساس اٹھتی تھی صرف کھانا پکانے کے لیے، جو کہ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ کھانا جو ہے وہ یقیناً دل میں اترنے کا، شوہر کے دل میں اترنے کا بہترین راستہ ہوتا ہے بیوی کے لیے.
خیر کہتی کچھ دن گزرے، میں گھر میں بور ہو رہی تھی، مجھے امی بھی یاد آ رہی تھی، تو میں نے جلیل سے کہا کہ مجھے ذرا وہاں تک لے جاؤ، باہر گھما پھرا کے لے آؤ، کہیں آئس کریم کھاتے کسی مال میں چلتے ہیں۔ کہتی امی کے پاس گئے، امی نے انکار کر دیا، خبردار کہیں نہیں جانا۔ کہتے بیٹھ گئے۔ کہتی اگلے دن میرے میاں نے خود سے جا کے ماں سے کہا کہ ہم ذرا سیر کریں، انہوں نے کہا خبردار کہیں نہیں جانا۔ کہتی تیسرے دن میری ساس کوئی 9-10 بجے سوئی ہے، میرے میاں نے کہا کہ چلو چلیں، اور گاڑی نکالی۔ کہتی ڈرائیور جا چکے تھے، چھٹی ہو گئی تھی، اور میرے میاں چپ کر کے اپنی امی کو بتائے بغیر کہتی مجھے لے گئے۔ ہم نے آئس کریم کھائی، کچھ وقت سپینڈ کیا، رات کو ہم واپس آئے، امی سو رہی تھی، امی کو نہیں پتہ لگا، میری نندیں دیکھ رہی تھی۔ نندوں نے جب داخل ہوئے تو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں گئے تھے، ہم دونوں نے بتایا، اور نندوں نے وعدہ کیا بھائی سے کہ وہ امی کو نہیں بتائیں گی۔ لیکن کہتی افتخار بھائی جیسے ہی صبح ہوئی ہے، میری ساس نے بلایا میرے ہسبینڈ کو، وہ برا بھلا کہا ہے تو بغیرت ہے، تو بڈی تے تھلے لگ گئے ہیں، تینوں شرم نہیں آندی، اے عورتاں ہزار مل جاندیاں نے، ماں پیو نہیں لبدے، اور اس نے جادو کر دیا ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کی عورت ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے نہیں کہا تھا، جلیل مجھے خود لے کر گیا تھا، وہ جو باتیں مجھ سے کمرے میں کر رہا تھا نا، مجھ سے پوچھتا تھا کہ تمہیں کسی سے کبھی محبت ہوئی، تمہیں کبھی کسی نے بیڈ ٹچ کیا، تم نے کبھی کسی مرد کو اس حوالے سے دیکھا کہ تم اس سے دوستی کر لو۔ کہتی وہ کمرے میں ایک عذاب میری زندگی میں چل رہا تھا جس کے میں جواب دے رہی تھی ان کو، اور کہیں کہیں میرے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے والد کی حرکتیں اور صابرہ کا تعلق ان تک پہنچے تو میری زندگی میں عذاب آ جائے گا۔ اب میاں کے الگ یہ مسائل چل رہے تھے، جو کہ میرا خیال تھا کہ شاید 2-4-5 مہینے گزریں گے، اعتماد کی فضا قائم ہوگی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کو کیا شک تھا میرے پہ، یا ان کی نظر میں، کیونکہ وہ وہاں پیدا ہوئے تھے دبئی میں، وہیں پلے بڑے تھے، شاید پاکستانی لڑکیوں کی ویلیو ان کی نظر میں یہ تھی۔ بہرحال کہتی مجھے نہیں پتا، وہ شخص جو ہے وہ مجھ سے ایسے بیہودہ قسم کے سوال کرتا تھا جو کہتی افتخار بھائی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اوپر سے میری ساس میرے لیے عذاب الہی بن گئی۔ کہتی افتخار بھائی ہمارے گھر میں صرف اس بات پہ کہ میرے شوہر نے میرے کہنے سے اگر لائٹ کا سوئچ آن آف بھی کر دیا نا تو میری ساس کو ریزرویشنز ہو جاتی تھیں، وہ چیخنا شروع کر دیتی تھیں، بے ہوش ہو جاتی تھیں، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا میری نندوں نے کہ بھابھی پر کوئی چیز ہے جو اثر کر جاتی ہے امی پہ، کیونکہ امی جب بھی بھابھی کو کچھ کہتی ہیں ڈانٹتی ہیں تو امی ایک دم بے ہوش کی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ نادیدہ طاقتیں ہیں، یا وہ آسیب ہے، یا وہ اندیکھی طاقت ہے، جس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، چڑیل کہہ لیں، آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے۔ کہتی وہ طاقتیں میری امی کو بے ہوش کر دیتی ہیں، تو بھابھی جو ہے اس کو اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھی شروع میں سوچتی رہی کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں تو یہ بلیم کر رہے ہیں، لیکن تو معاملہ سیدھا ہوتا چلا گیا۔ اب آپ بتائیں، کہتی کہ ہم میرے میاں چاکلیٹس لے کر آئے ہیں، انہیں لا کے رکھی ٹیبل پہ، میں نے ایک اس میں سے نکال کے کھا لی ہے، کیونکہ وہ میری نند کے لیے، نندوں کے لیے آئی تھی۔ پیکٹ کو میں نے کیوں کھول لیا، اس بات پر نندے بھی ناراض، اور میری ساس نے سیاپا شروع کر دینا، پیٹنا شروع کر دینا اپنے آپ کو، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہمارے گھر میں، اس نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میری بچیوں کی چیزیں کھا جاتی ہے اور بچیوں کا حق مار رہی ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں نے کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں، کوئی عید آ گئی ہے، کہتی جی ہمارے گھر میں ساس نے ایک دم سے شور مچانا ہے کہ جی میری جو بہو ہے وہ ایسے ہے ویسے ہے، اور یہ میرے بیٹے کو یہاں سے توڑ کے لے جائے گی، یہ تو اس کو اپنا بنا لے گی، اور سیاپا کر کے پیٹنا شروع کرنا اور بے ہوش ہو جانا۔ اور میری نندوں نے کہنا کہ بھابھی کے اوپر کچھ ایسی نادیدہ طاقتوں کا سایہ ہے جو میری ماں کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہی باقاعدہ طور پر میری نندوں نے میری مخالفت ایسے شروع کی کہ وہ میرے کمرے میں آ کے بیٹھتی تھی، تھوڑی دیر گفتگو کرتی تھی، پھر ہاتھ اوپر کر کے آتی تھی، او چھوڑ دو میرا ہاتھ، چھوڑ دو میرا ہاتھ چھوڑ دو، یا بالوں کو پکڑ کے آنا، چھوڑ دو میرے بال چھوڑ دو۔
اور ساس جب کمرے میں داخل ہوتی تھی تو میری چاروں نندیں کچھ نہ کچھ کسی نے گلا پکڑ رکھا ہوتا تھا اور چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کہ امی یہ جو اس کے پاس بدرو ہیں بھابھی کے پاس وہ ہم پر ظلم کرتی ہیں. کہتی اس قدر پاگل ذہنی مریض لوگ کچھ کہنے کی حد نہیں. کہتی بہرحال بات گزرتا رہا. میرے میاں اکثر جو ہے نا سنگاپور اور اس طرح دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور باکو جاتے تھے اور البانیہ اور موروکو. کہتی ان کا وہاں ٹور رہتا تھا. کہتی ایک دن اتفاق سے میں نے نظر پڑی اور وہ موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے تھے, لاک کھلا ہوا تھا. کہتی ہے میں نے اس میں دیکھا تو ان کی مختلف لڑکیوں کے ساتھ اور وہ جو ایسی ویسی عورتیں ہوتی ہیں ان ملکوں میں ان کے ساتھ بے تحاشا تصویریں قابل اعتراض. پھر جو میں نے کوئی میسیجز پڑھے تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ان کا مجھ میں انٹرسٹ کم کیوں ہے, کیونکہ ان کا دھیان باہر کی عورتوں پر زیادہ تھا. کہتی جب وہ صبح اٹھے ہیں میں نے ان سے سامنے بٹھایا اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے. تو میرے شوہر نے کہا ہاں بات کرو. میں نے کہا آپ سچ بولیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں میں سچ بولوں گی. تو میں نے کہا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات یہ سارے معاملات یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اور تم نے میسیج پڑھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے آ کے میسیج پڑھے ہیں. کہہ رہی پہلے اس نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں سب کچھ مجھ سے اگلوا لیا اور اس کے بعد کہتی اس نے میری کٹیس شروع کر دی. میری ساس بھی آ گئی, اس کو بتایا, اس نے بھی کٹیس کی, میری نندوں نے بھی کٹیس کی. کہہ رہی ہے پورے گھر نے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کٹیس کی ہے. کہتی میں بے ہوش ہو جاتی تھی, جب مجھے ہوش آتا تھا اس کے بعد پھر کہتی میں نے اپنے آپ کو جلدی سے اپنے کمرے بند کیا, موبائل اٹھایا, میں نے اپنے ابا کو فون کیا اور میں نے اپنے ابا سے کہا کہ اس طرح ہوا ہے اور ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی, انہوں نے مجھے مارا ہے سب نے مل کے. کہتی میرا خیال تھا کہ میرا باپ بس سلطان رہی کی طرح گھوڑے پہ اڑتا ہوا آئے گا اور گنڈاسا چلا دے گا ان سب کے سروں پہ. کہتی ابا نے ساری بات سننے کے بعد بڑے ٹھنڈے ہو کے کہتے کہ پھر کیا ہے, جھگڑے تو ہر گھر میں ہو جاتے ہیں اور تجھے صبر کرنا پڑے گا. تو نے دیکھا نہیں تیری ماں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, لیکن وہ کبھی بولی ہے, اس نے کبھی بات کی جانے کی؟ کہتی افتخار بھائی میں حیران کہ میرا باپ اپنے ڈھائے ہوئے ظلم جو اس نے میری ماں پہ ڈھائے تھے اس کی دلیل مجھے دے کے اور وہ ایسے فیل کر رہا ہے اس نے کچھ ہوا ہی نہیں. کہتی میں بڑی حیران, میں نے اپنی خالاؤں کو فون کیا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے اور ہم تو بیچ میں بول نہیں سکتے, ہماری بہن تو رہی نہیں, اب بھائی جان جانے آپ جانو. انہوں نے فون کاٹ دیا. کہتی میں نے چچاؤں کو فون کیا, انہوں نے کہا جی ہم بھائی جان سے نہ لڑ سکتے ہیں نہ بھیڑ سکتے ہیں, اب تم اپنے باپ سے ہی رابطہ کرو. کہتی افتخار میں میرے لیے تو یہ ساری چیزیں مطلب کٹیس کی, میرے منہ پہ نشان, میری کمر پہ نشان, میرا منہ چھلا ہوا, گردن چھلی ہوئی. کہتی میں نے کہا میں تو نہیں رہوں گی. کہتی میں نے ان کا اور اپنا زیور لیا اور جو پیسے تھے میرے پاس میں نے رکھے اور میں وہاں سے نکلی اور میں نے اپنے ساس میاں سے کہا, میں نے کہا اگر تم نے مجھے روکا میں پولیس کو کال کروں گی اور پولیس آ گئی تو پھر میں کمپلین کروں گی تمہاری. کہتی وہ چپ کر گئے. کہتی وہاں سے نکلی اور میری ایک فرینڈ تھی وہاں گئی. کہتی ایک رات رک رہی, اگلے دن میں نے پاکستان فلائی کر لیا. کہتی پاکستان پہنچی ہوں میں اور جب یہاں آئی ہوں تو میرے ابا بڑے ناراض اور گھر کے اندر صابرہ بیگم جو ہیں وہ ٹھمکتی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر اور بالکل بیہیویئر ایسے کر رہی ہیں اس طرح ماں ہوتی ہے, میرے سر پہ پیار دینا, سینے سے لگانا, ساری کہانی سن کے. کہتی ابا نے کہا کہ تمہیں یہاں اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے ہم اور تم کچھ بھی کر لو تمہیں واپس جانا پڑے گا. کہتی میں نے اپنے ابا کو بہت سمجھایا, میں نے کہا ابا جی وہاں میری زندگی نہیں ہے, وہ لوگ ایسے نہیں ہیں. کہتی 2 دن کے بعد میرے میاں کی کال آنے لگ گئی, نہیں انکل میں ہم سوری کرتے ہیں, میں ایسے پیر پکڑتا ہوں. میری ساس نے بھی کہنا شروع کر دیا, میری نندیں بھی. کہتی میں بڑی حیرانی ہے, ایک دم سے کایا پلٹ گئی.
تو مجھے لگا کہ شاید کئی لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا تو وہ ڈھہ جاتے ہیں. کہتی پھر بھی میں 1 مہینہ رہی اور میں نے یہاں پر سارا جو معاملہ دیکھا. بھابھی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکی ہیں ابا کے ساتھ کہ ابا جو مرضی کریں گھر میں. صابرہ بیگم ہے, بھابھی چپ کر کے اپنے کمرے میں گھس جاتی تھی اور بھائی کام پہ. تو یہ ایک غیر اعلانیہ ان کا معاہدہ کوئی نظر آ رہا تھا مجھے. اور میرے ابا بڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے. میں 1 مہینہ رہی, اب میں وہ سارے معاملات دیکھتی رہی. 1 مہینے کے بعد کہتی میرے شوہر آئے ہیں پاکستان اور مجھے لینے کے لیے. انہوں نے آ کے پھر معافی مانگی اور باقاعدہ طور پہ کاغذ لکھا, اس پہ سارا میں نے لکھوایا, سائن کروائے. میری ساس نے وہاں سے اسکائپ پہ ہاں کی, نندوں نے کہ ہاں جی بالکل. کہتی ہم یہاں سے جب وہاں گئے ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے کہ نکلے ہیں, کہتی میں وہاں پہنچی ہوں جب دبئی, تو دبئی میں میرا جو زیور والا بیگ تھا وہ نے مجھ سے پوچھ لیا تھا. کہتے وہ زیور والا بیگ لے کے میرے میاں غائب. میں جب امیگریشن سے باہر آئی ہوں اور سنبھال لیا میں نے تو وہ بیگ مجھے پتا تھا میاں لے گئے ہینڈ کیری. کہتے باہر آئی تو باہر کوئی بھی نہیں, میں میاں کو فون کروں وہ فون نہ اٹھائے. کہتی میری ساس کا فون آیا کہ تو جو زیور لے کر گئی تھی نا یہ ہم نے تجھ سے زیور واپس لے لیا, اب تو دفع ہو جا. کہتی افتخار بھائی میں وہاں کھڑی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ دبئی کے, اور میرا شوہر صرف مجھے پاکستان سے اس لیے لے کر آیا تھا کہ اس نے زیور لینا تھا. 51 تولے اپنا اور 50 تولے میرے باپ کا. اور کہتی میری ساس نے وہ مغلظات بکی ہیں, میرے شوہر نے وہ بکواس کی ہے میرے بارے میں, میرے کریکٹر کے بارے میں, گندی اولاد فلاں. کہتی میری ماں کے بارے میں جب انہیں بہت برا کہا نا, کہتی میں نے پھر جو میرے منہ میں آیا کہتی میں نے اپنے ساس کو کہتی ایسے لفظوں کے زخم دیے کہ ساری زندگی تڑپتی رہے گی. کہتی اس کے بعد کیوں کہتی میں پڑھی لکھی تھی, مجھے پتا تھا کون سی بات تکلیف دیتی ہے کون سی نہیں دیتی, لیکن آپ مجھے مجبور تو نہ کریں. کرن کہتی ہے افتخار بھائی میں وہاں کھڑی ہوئی تھی تو ایک ڈرائیور آیا, اس نے مجھے پہچانا, اس نے کہا کہ آپ کرن ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا جی میں نے کچھ عرصے آپ کے گھر میں جاب کر رکھی ہے. خیر کہتی میں بھی اس کو پہچان گئی. ارشد نام تھا, اچھا لڑکا تھا, ینگ تھا. تو اس نے کہا کہاں جانا ہے مجھے بتائیں, میں یہاں ڈرائیونگ کرتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ دو. اور تو اس نے کہا جی آپ نے گھر نہیں جانا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میرا اس سے تو کہتی آئی ڈونٹ نو, شاید میں چاہ رہی تھی کہ میں کسی کو بتاؤں, مجھے غصہ تھا, مجھے کچھ سننے والا نہیں تھا. کہتی میں نے ارشد کے ساتھ بیٹھی ٹیکسی میں, ساری کہانی سنا دی A to Z. کہتی ارشد نے مجھے کہا کہ آپ ہوٹل میں رہیں اور میرے لیے کوئی بھی کام ہو کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیے گا. اب کہتی کہ افتخار بھائی میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو ارشد نے مجھے اپنا کارڈ بھی دے دیا اور کچھ نقد بھی دیا, اور اس نے کہا جی کہ آپ اس میں خرچے ہیں, بہت پیسے ہیں اس میں, آپ ایزی ہو جائیں. کہتی ہے میں نے جب اپنے باپ کو فون کر کے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ ایسے 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 کر گیا اور وہ بھی لے گیا ہے زیور, تو میرے باپ کو ذرا تھوڑا سا تیش آیا. پھر بات کی, 3-4 دن کے بعد میرے ابا نے مجھے خوشخبری سنائی جی کہ جلیل نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور اپنا ایڈریس دو. میں نے ایڈریس دیا تو وہاں پر مجھے ایک لیٹر بھی موصول ہو گیا جلیل صاحب کی طرف سے, اور نہ صرف لیٹر موصول ہوا بلکہ ایک خط بھی تھا اس کے ساتھ. اس نے کچھ ایلیگیشنز بھی لگا رکھی تھی میری ذات پہ, اور ابا والا جو زیور تھا وہ اس نے واپس بھجوا دیا تھا. کہتی افتخار بھائی اب شام کو ارشد آیا, ہم کھانا کھا رہے تھے, ڈنر کر رہے تھے, میں اسی ہوٹل میں تھی. کہتی میں نے ارشد سے ساری ڈسکس کی, اور اب میں پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ میرے گھر میں صابرہ تھی, میرے والد تھے, اور وہ صبر کے ساتھ میری امی کی جدائی کاٹ رہے تھے. میری بھابھی تھی جو آنکھیں بند کر کے جھکا کے صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ اس کو سسر کی خوشنودی چاہیے تھی, کیونکہ سسر جو ہے وہ تو بڑا امیر آدمی ہے. اب میں کہاں جاتی, کہتی ہے پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی. تو میں نے صابر سے کہا کہ صابر یہ ہوٹل تو بہت مہنگا پڑے گا, اب میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں کرائے پہ شفٹ ہو جاؤں. تو اس نے کہا جی کہ
میرے ساتھ والے جو مطلب پورشن ہے وہ ایسے ہے کہ اگر دروازہ بند کر لیں تو 2 پورشن بن جاتے ہیں. وہاں میرے دوست رہتے ہیں, میں ان سے خالی کرا لیتا ہوں, آپ دیکھ لیں. کہتی میں نے جا کے دیکھا, اچھا لگا, ہم نے دروازہ بند کیا, 2 پورشن بن گئے. کہتی ہیں پہلے وہاں رہنے لگی اور پھر کرتے کرتے کہتی مجھے نہیں پتا کہ مجھے ارشد اچھا لگنے لگا. مجھے بھائی کی کال نہیں آتی تھی, بھابھی کی کال نہیں آتی تھی, مجھے امی کی یاد آتی تھی, ابا کی کال نہیں آتی تھی. خالائیں تو ویسے ہی پہلے بھول چکی تھی. کہتی میں اکیلی تھی. اب کرن کو اگر کوئی رابطہ کرتا ہے وہ ارشد ہے, کھانا لا کے دیتا ہے وہ ارشد ہے, کپڑوں کا پوچھتا ہے, کیئر کرتا ہے وہ ارشد ہے. کہتی افتخار بھائی پورے 2 سال میں نے ارشد کو چیک کیا. ارشد ایک نہایت اچھے کردار کا آدمی, میری ہیلپ کرتا تھا. کہتی میں نے جاب شروع کر دی. کہتی میری جاب بڑی اچھی ہو گئی, بڑی اچھی تنخواہ کے اوپر کہتی میں لگ گئی. کہتی ارشد جو ہے وہ 2 سال تک میں اس کو چیک کرتی رہی. ارشد کے اندر کوئی برائی نہیں تھی. اور کچھ عرصے کے بعد مجھے لگنے لگا کہ ارشد میرے لیے بنا ہے. تو پھر مجھے لگا کہ یہ کہیں مجھے لائک کرتا ہے, کہہ نہیں سکتا. تو کہتی ایک دن میں نے ارشد کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ہم بیٹھے میرے والے پورشن میں نے کھانا لگایا. کھانا کھانے کے بعد جب چائے رکھی ہے تو میں نے ارشد سے کہا کہ ارشد میں ایسے طلاق یافتہ ہوں. اتفاق سے تم میرے اچھے دوست, میں ساری کہانی تمہیں سنا چکی ہوں. مجھے تم یہ بتاؤ کہ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم جی پاجی, میں آ رہے ہیں. تو افطاری کا وقت ہو گیا نا. تو کہتی کہ ارشد سے جب میں نے بات کی کہ ارشد کیا تم مجھ سے شادی کرو گے, تو کہتی ارشد پہلے رو پڑا. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں جب آپ کے گھر میں جاب کرتا تھا اور کیونکہ ڈرائیور سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, تو آپ اور آپ کی ساس کا, سسر کا جو یا شوہر کا جو رویہ تھا, کہتے وہ ڈرائیور کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے مالک کا. کہتا مجھے آپ اس وقت ہی بڑی اچھی لگتی تھی, میں اس وقت بھی آپ کو اس جیل سے نکالنا چاہتا تھا, کیس سے, لیکن میں نہیں نکال سکا. پھر اب جب آپ نے بتایا نا کہ ایسے جھگڑا چل رہا ہے, مجھے خوشی ہوئی. اور جب طلاق آ گئی تو میں نے جو ہے نا مٹھائی بانٹی تھی کہ شکر ہے. تو کہتی میں نے اسے کہا کہ پھر تم نے اظہار کیوں نہیں کیا. کہتا میں نے اظہار اس لیے نہیں کیا کہ آپ اتنے امیر لوگ ہیں, میں غریباں دا بال. کہتی مجھے ارشد بڑا اچھا لگا. اور پھر میں نے کہتی ارشد کی فیملی سے بات کی, ہم پاکستان آئے. پاکستان میں ارشد کے گھر میں کہتی میں نے ارشد سے نکاح کر لیا. اور اتفاق ایسا ہے کہ اب ارشد میری جو دبئی میں کمپنی ہے جہاں میں ڈائریکٹر ہوں, وہیں پر میرے پاس پبلک ریلیشن آفیسر ہے. پبلک ریلیشن آفیسر جو ہے وہ ایک ڈرائیور ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈیلیگیشنز کو لینا ہے, ہوٹلوں کو چھوڑ کے آنا ہے, کسی کو ایئرپورٹ چھوڑنا ہے. بس ڈرائیور کا نام انہوں نے ذرا بہتر کر دیا. تو کہتی وہ سوٹ پہنتا ہے. کہتی ہے میرے ساتھ ہی میرا سبارڈینیٹ ہے, وہ اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے. کہتی میری تنخواہ بھی اچھی ہے. یہ ایک باہر کی کمپنی ہے جو یہاں پر کوئی ڈیفینس کا کام کرتی ہے. کہتی ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں. میں نے سٹیپ لیا, میں نے وقت سے لڑی, میں نے ارشد سے خود بات کی, اور آج میں ایک بہترین خوشحال زندگی گزار رہی ہوں. کہتی میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, اور بڑا وقت گزر گیا ارشد کے ساتھ. ابا مر گئے, صابرہ مر گئی, اور بہت کچھ دنیا میں چلا گیا. لیکن میرا ڈیسیجن, میرا اپنے لیے کھڑا ہونا اور اپنے لیے فیصلہ لینا, کہتی آج میرے کام آ گیا. میں اگر اس سے یہ سوچتی کہ ایک ڈرائیور ہے یہ معمولی, اور میں اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں, اور میرے پاس تو آج بھی 50 تولے سونا ہے, اس کو 50 تولے سونا تھا اس کے بعد. تو کہتی یہ تعلق کبھی نہ جڑتا. کہتی اپنے بچوں کے سامنے وہ حرکات کبھی مت کیجیے گا جو میرے باپ نے کی. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو کبھی مت ماریے گا. کہتی میں رات کو اکثر جاگ جاتی ہوں, میری امی کی چیخنے کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں. کہتی مجھے ڈرانے خواب آتے ہیں,
اور میں چیخو پکار کرتی ہوں تو ارشد اور میرے بچے مجھے پکڑتے ہیں اور میں بڑی دیر بعد ہوش میں آتی ہوں. کہتے ہیں میری زندگی میں ساری خوشیاں ہیں لیکن یہ والا لمحہ جب بہت ظلم جو میری ماں پہ ہوا یا میرے باپ کی وہ حرکات جو وہ صابرہ کے ساتھ کیا کرتا تھا، کہتے جب یاد آتی ہیں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے. کرن نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا اور ان تمام بچیوں کے لیے کرن دعا کر رہی تھی جو اس ڈرامہ سے گزرتی ہیں. دوستو روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا، جلد ضرور دسنا آج دی کہانی کیسی لگی. میں نے دیو اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.